السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں آج جو سرکار کے بھکتی مشہور ہے حضرت سید جمال عابدین ان کے فیضان یہاں موجود ہیں۔ دنیا چشتی جو ہندوستان میں آئی تھی تو اس کا مسئلہ لے کے حضرت موجود ہیں۔ ہم سب کو خوشی بھی ہونی چاہیے، اور سرکار کا مشن سب سے پہلے تھا کہ ہم سب سے پہلے اپنا حسن اخلاق بہتر کریں، اور تمام صوفیوں کا یہ مشن رہا کہ ہم سب سے پہلے اپنا حسن اخلاق بہتر کریں۔ جب مقامی نواز ہندوستان تشریف لائے تھے، نہ تو کوئی ڈنڈا تھا نہ کوئی تلوار تھی نہ کچھ تھا، صرف حسن اخلاق تھا اور دین محمدی اسلام کو لے کر آئے تھے۔ اور رسول پاک نے عطا کیا تھا ہندوستان، انہوں نے آ کر ظالم نے ظلم کیا لیکن انہوں نے سب سے کام لیا، اور انہوں نے پیغام دیا غیبت کسی قیمت پہ مت کرنا، غیبت کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں غیبت سے بچنا ہوگا، اور ہمیں حسن اخلاق بہتر کرنا ہوگا۔ ہمیں حسد سے بچنا ہوگا، جس طرح آج حضرت موجود میں تشریف لائے ہیں۔ ہم سب آج یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم سب مل کر ان کی بہترین طریقے سے مہمان نوازی کریں، اور وہ ہیں کہ جن کا عطا ہوا ہندوستان، ان کے وکیل کو سمجھ لیے غریب نواز کے وکیل ہیں، ہماری بھی وکالت کریں گے، اور بہت ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ آج موجود ہیں۔ تو یہ مشن لے کے آئے ہیں سچائی کا، مشن لے کے آئے ہیں ایمانداری کا، مشن لے کے آئے ہیں وفاداری کا۔ ہمارے جتنے بھی کلمہ گو ہیں، کوئی ہندوستان کا بے وفا نہیں ہو سکتا، سارے وفادار ہیں۔ ہمیں یا کسی غیر کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بچہ جب پیدا ہوتا ہے وفادار ہوتا ہے، کہ اس کے رگوں وہی خون ہوتا ہے جو نبی نے حکم دیا، جس طرح وہ وفادار جب پیدا ہوتا ہے وفادار ہوتا ہے، ملک کا وفادار ہوتا ہے۔ غدار کوئی اور ہے، ہم نہیں۔ ہم جب تک ہمارے وفادار ہیں، وفادار جو ہمارا ہندوستان کے مالک اور مختار ہے خواجہ غریب نواز، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ذرا بھی ہم رد بدل کر دیں، ہم کسی قیمت پہ ہو نہیں سکتے۔ ہم دین الہی کو ہم لے کے چلے، دین محمدی اسلام کو، اس کی پیروی کرتے رہیں گے، اور کسی بھی قیمت پر دین اسلام پر ہم آج آنے نہیں دیں گے، کسی بھی قیمت پر۔ اور جتنے آج جتنے بھی صوفی جو لفظ صوفی کا مطلب ہے صاف ہونا، صدفہ سے مطلب حضرت صدفہ جو چبوترا تھا، اس سے نسبت کرنا ہوگا۔ ہمیں بہترین طریقے سے اپنے قلب کو صاف کرنا ہوگا، اور رات کو بیدار ہو جائیں 2 بجے کے بعد۔ کوئی بھی صوفی نہ سویا تھا، کبھی نہ سوئے گا، اس لیے نبی نے فرمایا سونا حرام ہے، اس لیے نبی نے فرمایا سونا حرام ہے۔ وہ کون سا؟ خدا کے لے کے سونا 2 بجے کے بعد، اور آج تک نہ کوئی سویا ہے نہ سوئے گا۔ 2 بجے کے بعد تیار ہو جائے، جتنے بھی ہیں اس وقت یہ طے کر لیں کہ اگر واقعی میں ہمیں لے کے مشن چلنا ہے دین محمدی کا، سب سے پہلے اپنے قلب کو صاف کرنا ہوگا، اور قلب صاف جب بھی ہوگا تو ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، کیونکہ اللہ کے ارشاد ہے، ایک بار پڑھتا لا الہ الا اللہ میں کوئی بھی مومن میں اس کے قلب کو صاف کر دیتا ہوں اور گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہم سب کثرت سے یہ پڑھیں گے اور حضرت سے رابطہ قائم رکھیں۔ ہمارے بانو بھائی کا بڑا معاملہ ہے، یہ صوفی ہے، صوفی کی یہ پہچان ہے کہ ہر جگہ جاتے ہیں بڑی عاجزی سے بات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں سب کے لیے دعائیں کریں گے، ہم سب، اور آپ بھی ہم سب کے لیے دعائیں کریں، مل کے کام کریں، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔